شروع کرتے ہیں ہماری کہانی غریب لوہار اور بادشاہ کا دوسرا پارٹ۔ پچھلے پارٹ میں آپ نے دیکھا شمس آہستہ آہستہ محل میں داخل ہو گیا۔ اسی لمحے ایک پہرے دار نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور قید کر لیا۔ شمس گھبرا گیا مگر اپنا حوصلہ بنائے رکھتے ہوئے اس نے خنجر نکالا۔ ابھی وہ خنجر پہرے دار کو مارنے ہی والا تھا کہ آس پاس سے اور 2-3 پہرے داروں نے آ کر اسے دبوچ لیا۔ سارے محل میں ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اس ہنگامے سے بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب آوازیں سنی تو تالی بجا کر غلام کو طلب کیا اور غلام سے پوچھا کہ محل میں یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ تو غلام نے بادشاہ کو ساری بات کہہ سنائی۔ بادشاہ نے کہا، میں اس چور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ شمس کو بادشاہ کے آگے پیش کیا گیا۔ شمس جب بادشاہ کے سامنے آیا تو خوف سے کانپنے لگا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضور، شمس لوہار، شمس نے جواب دیا۔ محل میں کیا کرنے آئے تھے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بے وقوفی کی۔ شمس گڑ گڑانے لگا۔ تم نے کیا بے وقوفی کی ہے؟ بادشاہ نے پھر پوچھا۔ حضور، مجھے معاف کر دیجئے۔ شمس جواب نہ دے سکا تو بادشاہ گرج کر بولا، میں نے کیا پوچھا ہے؟ حضور، میں لوہار ہوں، بہت غریب ہوں، مجھ سے یہ بے وقوفی ہوئی کہ میں چوری کی غرض سے محل میں داخل ہوا۔ شمس کا جواب سن کر بادشاہ نے پوچھا، تم کیا چوری کرنے آئے تھے؟ حضور، میں محنت مزدوری کرتا ہوں مگر بری بات یہ کہ خواب بھی دیکھتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی محلوں اور باغوں کے خواب دیکھے ہیں۔ اسی غریبی میں کئی راتیں میرے بچے بھوکے سوئے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی الگ مجھے تانے دے کر پریشان کرتی تھی۔ میری حالت بہت بری ہے۔ عالم پناہ، پھر ایک دن میں مجبور ہو گیا اور میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے ایک چابی بنوائی جو کہ ہر تالے کو، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، کسی میں بھی لگ کر تالے کو کھول لیتی ہے۔ چابی لے کر گھر آیا تو پتہ چلا کہ بچے بھوکے سوئے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں جذبات میں آ کر یہاں چوری کی غرض سے آ گیا۔ مجھے پتہ تھا کہ محل میں سخت پہرا ہوگا مگر عالم پناہ، میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ باتیں سن کر شمس خاموش ہو گیا اور اپنی سزا کا انتظار کرنے لگا۔ بادشاہ کچھ سوچ کر بولا، نوجوان، تم نے بہت برا کیا۔ تم شاید شاہی خزانہ چوری کرنے آئے تھے مگر تمہیں پتہ نہیں تھا کہ شاہی خزانے پر زہریلے سانپوں کا پہرا ہے۔ اگر تم محل کے پہرے داروں سے نظر بچا کر خزانے تک پہنچ بھی جاتے تو سانپوں سے نہیں بچ سکتے تھے۔ شمس سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ بادشاہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر بولا، نوجوان، اب بتاؤ تمہیں کون سی سزا دی جائے؟ عالم پناہ، آپ سرکار ہے، میں نے جرم کیا ہے، معافی دے یا سزا دے آپ کے بس میں ہے۔ شمس کی بات سن کر بادشاہ بولا، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ اگر تم وہ چابی جسے تم نے اپنی محنت سے بنایا ہے تحفے کے طور پر دیتے تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دیتا، مگر بہرحال تم نے جرم کیا ہے، محل میں چوری کی غرض سے آئے ہو، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اور پھر بادشاہ نے کہا، اسے 1 سال جیل میں رکھو اور ساتھ میں محنت بھی کراؤ۔ شمس نے اپنے لیے یہ سزا سنی تو بادشاہ سے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ بادشاہ نے شمس کی ایک نہ سنی اور شمس کو قید کر دیا گیا۔ صبح ہوتے ہی شمس کو کام پر لگا دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ شمس کے گھر جا کر اس کی بیوی کو 5 اشرفیہ دے آؤ
اور اسے کہو کہ اس کے شوہر کو بادشاہ نے نوکر رکھ لیا ہے، اب وہ تم کو ہر ماہ اشرفیہ بھیج دیا کرے گا۔ غلام نے بادشاہ کا حکم سنا تو شمس سے اس کے گھر کا پتہ لے کر فوراً ہی حکم کی تعمیل کی۔ شمس کی بیوی نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئی۔ شمس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ اس پر کتنا مہربان ہے۔ وہ سارا دن محنت کرتا اور جب رات ہوتی تو قید کر دیا جاتا۔ شمس تلوار، کلہاڑیاں اور تیر وغیرہ بناتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، اس نے کام سے دل نہیں چھڑایا، محنت اور لگن سے اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے اپنے بیوی بچوں کی ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی تھی کہ اس کے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، ان پر رحم کیا جائے، مگر بادشاہ نے شمس کی ایک نہ سنی اور اسے کچھ بتایا بھی نہیں کہ اس کے بیوی بچوں کو ہر ماہ اشرفیہ بھجوا دی جاتی ہے۔ شمس بیچارہ اپنی قسمت پر رونے لگا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ آخر اس نے صبر کر لیا۔ دن مہینوں میں بدلتے رہے اور وہ بھی دن آیا جس دن اسے قید خانے سے رہا ہونا تھا۔ بادشاہ نے اس دن شمس کو بلایا اور اسے یہ خوشخبری سنائی کہ آج سے تم رہا ہو، تم نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے۔ شمس کو خوشی تو ہوئی، مگر یہ سوچ کر اس کی خوشی غائب ہو گئی کہ اس کے بیوی بچے زندہ بھی ہوگے یا نہیں۔ بہرحال بادشاہ نے اسے خالی ہاتھ رخصت کر دیا۔ چابی اور خنجر بادشاہ کے آدمیوں نے پہلے ہی سے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ جب وہ اس علاقے میں پہنچا جہاں اس کا گھر تھا تو اس نے اپنے گھر کی جگہ عالیشان محل جیسا گھر دیکھا۔ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں ایک آدمی کو روک کر پوچھا، بھائی یہ جو سامنے گھر ہے وہ کس کا ہے؟ اس آدمی نے جب شمس کو دیکھا تو عزت کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، تم شمس ہو نا؟ ہاں میں شمس ہوں، شمس نے جواب دیا۔ کمال ہے، اپنے ہی گھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ تمہاری بیوی نے گھر بنوایا ہے۔ اس آدمی نے یہ کہا تو شمس بہت حیران ہوا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ گھر کی طرف اپنے قدم بڑھائے، اسے اپنے جاننے والے کئی لوگ ملے جنہوں نے کبھی اسے سلام تک نہیں کیا، مگر آج سب لوگ اس سے عزت سے پیش آ رہے تھے۔ ہر کوئی ہاتھ ملا کر چلا جاتا۔ شمس بہت حیران تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ خیر وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے جب اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ شمس کو بھی بہت خوشی ہوئی، مگر وہ اب تک کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اپنی بیوی سے بولا، بیگم یہ کیا ماجرا ہے؟ بیوی اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور بولی، تم ہی تو ہر ماہ 5 اشرفیہ بھیجتے رہے، اب خود ہی پوچھ رہے ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اشرفیہ بھیجی تھی، مگر میں تو 1 سال تک محل میں قید رہا ہوں۔ شمس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور بولی، بادشاہ کا غلام ہر ماہ مجھے 5 اشرفیہ دے جاتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ تم یہ اشرفیہ بھیجتے ہو اور تمہیں دربار میں نوکری مل گئی ہے۔ بیوی کی یہ بات سن کر شمس سب کچھ سمجھ گیا۔ پھر اپنی بیوی کو اپنا سارا حال کہہ سنایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بادشاہ نے ہم پر رحم کیا ہے، ہم بادشاہ کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اس کی بیوی بھی یہ بات سمجھ گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر دوسرے دن محل میں گئی۔ شمس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور خوب تعریف کی۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، ہم نے تم پر کوئی رحم نہیں کیا۔ یہ سب جو ہم تمہاری بیوی کو بھیجتے رہے تھے تمہاری محنت کا اجر تھا۔ بے شک محنت میں عظمت ہے،
مجھے تم پر بڑا ترس آیا تھا، تم وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ چوری حرام ہے، اور جو حرام کا ایک لقمہ کھائے اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ شمس بہت شرمندہ ہوا اور عمل پر معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا، 100 سونے کی اشرفیہ انعام میں دی اور کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے جو اس چابی کے بدلے میں تمہیں دے رہا ہوں جسے تم نے محنت سے بنایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم آئندہ بھی محنت اور صرف محنت کرتے رہو گے۔ شمس بڑا ہی خوش ہوا اور بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ بھی محنت کرتا رہے گا۔ شمس کی بیوی نے بھی بادشاہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اگر ہر ملک کو آپ جیسا حکمران مل جائے تو یہ ساری دنیا خوبصورت ہو جائے، کوئی انسان مجبور نہ رہے۔ اور پھر دونوں بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔